جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ پاکستان میں مساجد کے اندر عدالتوں کے بارے میں کیسی دعائیں کی جاتی ہیں، آج پاکستان کے کچھ تلخ حقائق کے اوپر بات کریں گے۔ ہم رشوت کو چائے پانی کہتے ہیں۔ مردار گدھوں اور کتوں کا گوشت کئی ہوٹلوں اور قصابوں سے پکڑا گیا ہے۔ سیوریج کے پانی سے سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا شہر کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، مگر اس کی گاڑیاں روزانہ 16,000 روپے کا تیل کھڑے کھڑے پی جاتی ہیں۔ کروڑوں روپے نامعلوم ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز اب گردے نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ ماؤں نے نارمل طریقے سے بچے جنم دینے چھوڑ دیے، کیوں کہ ڈاکٹرز کے پیٹ نہیں بھرتے۔ شہد کے نام پر چینی، شکر اور گڑ کا شیرہ ملتا ہے۔ 47 لوگ طیارہ حادثہ میں قتل کر دیے گئے اور MTPIA فرما رہے ہیں کہ امید تھی کہ طیارہ ایک انجن سے لینڈ کر لے گا۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں جانور اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں۔ میلوں سفر کے بعد اگر کوئی گھاٹ مل جائے تو، اور اسی بلوچستان کے ایک 22 گریڈ کے افسر کے گھر سے 1 ارب روپے کے قریب کیش برآمد ہوا، اور اس افسر کے صرف ڈیفنس کراچی میں اب تک 8 بنگلے دریافت ہو چکے ہیں۔ کسی محب وطن سیاستدان یا سرکاری افسر کی کرپشن پر ہاتھ ڈالا جائے تو ملک توڑنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ عوام علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں سے 2 سال بعد کا ٹائم ملتا ہے، اور حکمران وقت ٹھہرے کہ دنیا کے بہترین اسپتالوں اور ڈاکٹروں سے علاج کروانے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ پیچھے سے یہی عوام ان کی صحت یابی کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کے علاج پر کروڑوں روپے کا خرچ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس ملک میں بتہ نہ ملنے پر 300 انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، لیکن لوگ اب بھی اسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کا تیسری مرتبہ کا وزیر اعلیٰ انتخابات سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے اور انتخابات کے بعد اسے جوش خطابت قرار دے دیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے مزار کی دیکھ بھال پر موجود عملہ مزار کے نیچے موجود کمروں کو جوڑوں کو کرائے پر دے دیتا ہے۔ بچوں سے جنسی زیادتی کے ہوش ہربا اور ہولناک سکینڈل سامنے آتے ہیں، مگر ان کا ہوتا کچھ بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور آدھی سے زیادہ آبادی کے لیے پوری خوراک بھی میسر نہیں۔ دنیا بھر میں رواج ہے کہ کوئی مجرم عدالت جاتے یا آتے وقت احساس ندامت سے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بڑے بڑے مجرم حتیٰ کہ قاتل بھی عدالتوں کے باہر وکٹری سائن بناتے نظر آتے ہیں۔ اس ملک میں آپ اپنا جائز سے جائز کام بھی خوار ہوئے اور رشوت دیے بغیر نہیں کروا سکتے۔ لوگ اپنی محافظ پولیس سے دامن بچا کر دور دور سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عدالتیں کسی ملک کا وقار ہوتی ہیں اور عوام کا آسرا، مگر ہمارے ملک میں ان کے بارے میں مساجد میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں کورٹ کچہری سے بچائے۔ اپنے ملک کا حشر نشر ہو چکا ہے۔ پورا ملک لوٹ کر عوام کا خزانہ بیرون ملک منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن عوام کو اس بات میں زیادہ دلچسپی ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکی صدر کو کیا تحفہ دیا۔ مورخ جب اس انوکھی قوم کی تاریخ لکھے گا تو اپنا سر پیٹ کر رہ جائے گا۔ اس قوم کی تفریح فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے مخالفین کو لعن طعن کرنے کی حد تک رہ گئی ہے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن پڑھے گا کون، سمجھے گا کون؟ ہم تو بس ایک اندھیر نگری چوپٹ راج کی جیتی جاگتی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔